باقی اب صحابہ کرام کے خلاف جو بکواسیں کی جاتی ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے دشمنی منافق کرتا ہے. فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن. فرمایا علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے بغض منافق ہی رکھے گا. اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام پر تیر چلائے جاتے ہیں. حضرت علی کے مد مقابل معاویہ ہے, حدیث رسول ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی سے بغض اور عناد فقط منافق ہی رکھے گا. ثابت ہوا امیر معاویہ منافق ہے, حضرت عائشہ صدیقہ منافق ہے, انس بن مالک منافق ہے, جناب طلحہ اور زبیر منافق ہے. میں کہوں گا حدیثوں کو ایسے نہیں سمجھا جاتا. اگر یہی بات ہے پھر سنیے, میں بھی سناتا ہوں حدیث مبارکہ, جواب دیجیے اس کا کیا جواب بنتا ہے. میں سناتا ہوں حضرت علی کے مقابلے میں کون ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے. مجھے پتا ہے یہ گفتگو جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہی مفید ہے اور اہل ایمان کو ہی چین دے رہی ہے, وگرنہ کئی بندے جو ہیں وہ تھک رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ کب شاہ صاحب آئیں اور سریں سنیں. مجھے بھی سر لگانی آتی ہے, لیکن جو میں سر لگا رہا ہوں یہ سر تو میں کسی نے بھی نہیں سنانی. اب اگر یہ کہا جائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے حضور نے فرمایا کہ مخالفت اور ان کا بغض منافق کے ہی دل میں ہوگا, ثابت ہوا کہ مد مقابل میں آنے والے منافق ہیں, تو میں کہتا ہوں اب سنیے, یہ بخاری کے اندر روایت, مسلم کے اندر روایت, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. فرمایا انصار ان سے بغض منافق ہی رکھے گا. ان سے بغض کون رکھے گا؟ منافق ہی رکھے گا, اور ان سے محبت مومن ہی کرے گا. انصار سے بغض کون رکھے گا؟ محبت کون کرے گا؟ مومن. یہ روایت بخاری کے اندر ہے, مسلم کے اندر ہے, سنن نسائی کے اندر ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے, اور سند بالکل صحیح ہے. دوسری سنیے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار. حضور نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے, اور نفاق کی نشانی فرمایا انصار کا بغض ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کی بھی سند جید. اب میں پوچھتا ہوں اگر وہ مد مقابل آئے تم ان کو بغضی کہہ کر منافق کہہ رہے ہو, تو میں کہتا ہوں کہ مد مقابل آنے والے صحابہ کرام میں کیا انصار نہیں ہے؟ حضرت انس بن مالک انصاری صحابی نہیں ہے؟ وہ مد مقابل آئے ہیں, وہ علی کی جانب سے نہیں ہے, مد مقابل ادھر سے آنے والے ہیں. تو بتاؤ جو ان سے بغض رکھ رہا ہے, جو جماعت ان سے بغض رکھ کے جا رہی ہے, تو ان کو کیا کہو گے؟ اب اگر کہو وہ ان کے مقابلے میں آئے وہ منافق, یہ ان کے مقابل کا ہے تو یہ منافق, بتاؤ اسلام کے پاس کیا باقی رہا ہے؟ اہل بیت بھی سارے منافق, صحابہ بھی سارے منافق, ادھر سے آنے والے بھی منافق, ادھر سے جانے والے بھی منافق. یار یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ چونکہ اسلام آ رہا ہے صحابہ کرام سے, درمیان سے صحابہ کرام کو منافق منافق کہہ کر نکال دیا جائے. جب صحابہ نکل جائیں گے نہ قرآن بچے گا نہ اسلام بچے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کو پہنچانے والے اور پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ صحابہ کرام ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اگر کہو گے کہ ادھر سے آنے والے منافق, تو میں پوچھوں گا ادھر سے جانے والے کون ہیں؟ اگر اس روایت کے بارے میں تم کہو کہ اس کی سند جید ہے, تو اس کی سند کیا جید نہیں ہے؟ یہ کیا بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے, سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر نہیں ہے, مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ حضرت علی انصار کے مقابل گئے لہذا یہ منافق اور اس کی جماعت پر ساری منافق. تو مسلمانوں کے پاس کوئی چیز بچے گی؟
حدیثوں کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا. خبردار، نہ ان کے دل کے اندر ان کا بغض تھا، نہ ان کے دل کے اندر ان کا بغض تھا، نہ یہ لڑنے ان سے جا رہے تھے، نہ وہ لڑنے ان سے آ رہے تھے. آپس میں یہ لڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، آپس میں لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، آپس میں ان کا بغض نہیں ہے، آپس میں ان کا بغض نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ بستر علالت پہ موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بستر علالت پہ موجود ہیں. کافی حضرات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس موجود تھے. ایک شخص آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے سفید امامہ باندھا ہوا ہے اور چادر کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مصافحہ سلام ہوا. سلام کے بعد اس آنے والے شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے سورت فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی. سورت فاتحہ کی تلاوت کی، دعا کی، ثنا کی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے وہ دعا فرما رہے ہیں اور حضرت علی آمین آمین کہتے جا رہے ہیں. ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد وہ ہستی واپس چلی گئی. سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی حضرات تھے، کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، اے علی، وہ چادر کے اندر جو شخص آیا تھا آپ نے بتایا نہیں، وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا آپ نے ان کو پہچانا نہیں ہے. ان کو پہچانا نہیں ہے کیا؟ سامنے بیٹھنے والوں نے عرض کی ہم نے تو نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا وہ امیر معاویہ تھے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. وہ کون تھے؟ امیر معاویہ تھے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. سامنے بیٹھنے والے، کیونکہ ایک خاص گروپ تیار ہو چکا تھا، میں جن کے بارے میں پہلے قسط کے اندر بتا چکا ہوں، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، جو صحابہ کرام کا دشمن تھا، اس طرح کا گروپ. اور وہ تھا کون، اس کے بارے میں پورا تعارف پہلی قسط کے اندر کرا چکا ہوں، یہ کون تھے. تو وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ آج تو اکیلے آ گئے تھے، آج ہم ان کا صفا کر دیتے، بتایا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا ہم دین کے نام پہ دھوکہ نہیں کرتے، ہم دین کے نام پہ دھوکہ نہیں کرتے. فرمایا اس کا ذکر کے لیے کہ وہ تنہا میرے پاس میری عیادت کے لیے آ رہا ہے. فرمایا میری اور ان کی صلح ہو چکی ہے، میری اور ان کی صلح ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرو. تو فرمایا ہماری اور ان کی صلح ہو چکی ہے، ہماری اور ان کی صلح ہو چکی ہے. آپس میں دشمنیاں نہیں تھی. دشمنیاں، بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ جب یہ معاملہ ہوا آپس میں، یہ جو کچھ ماجرا ہوا، لڑائی جھگڑا جو کچھ بھی ہوا ہو گیا. نہ یہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں. ان کا مطالبہ جو مد مقابل آنے والے تھے، صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت، تابعین کی بہت بڑی جماعت جو حضرت علی کے مقابل آئے، وہ مقابل آنا نہیں چاہتے تھے. ان کا فقط مطالبہ کس کا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قصاص کا مطالبہ تھا. اور حضرت علی بھی اس کے منکر نہیں تھے. حضرت علی فرماتے تھے کہ فوراً نہیں، کچھ حکومت کو پکا ہو لینے دو. وہ بھی قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حضرت علی بھی اس کے منکر نہیں ہے. جو آپس میں باعث نزاع بات ہے وہ فقط اتنی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کچھ تاخیر سے اور وہ فرماتے ہیں جلدی. درمیان میں سازشیوں نے جو کیا وہ ہو گیا، جو تقدیر کو منظور تھا ہونا تھا وہ ہو گیا.